السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا، میری پیچھے نا آپ کو بہت سا شور بھی سنائی دیتا ہوگا۔ وائس اوور کرتے ہوئے نا اصل میں میرا گھر جو ہے وہ روڈ کے بالکل پاس ہے، تو سارا دن جو ہے وہ بسوں کا شور، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ جب جو ہے وہ ٹریفک کا شور نہ ہو، تو وائس اوور کرنے میں مجھے کافی پرابلم ہوتی ہے۔ پلیز آپ اس نوائز کو جو ہے وہ اگنور ہی کریے گا۔ آج جی جمعہ ہے اور میرے ہسبینڈ کو چھٹی ہے کام سے، تو بس پھر اس وجہ سے ہم لیٹ ہی اٹھے، بچے بھی اور میں بھی، اور اٹھ کے جو ہے وہ میں سیدھا کچن میں آ گئی، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا تو انہیں فوراً سے کچھ چاہیے کھانے کے لیے۔ فوراً سے میرا چھوٹا بیٹا اورحان، اس سے جب اٹھتا ہے تو اس کے منہ پہ، زبان پہ پہلا لفظ یہ ہوتا ہے کہ ماما کھانا۔ اور ابھی جو ہے وہ نیکسٹ منتھ بھی ہاف گزر گیا، لیکن ہمیں ابھی تک سیلری نہیں ملی، اور ڈرائی فروٹس جو میں لے کے آتی ہوں وہ سب ختم ہے۔ ورنہ پہلے میں یہ کرتی تھی کہ جب یہ صبح بچے اٹھتے تھے تو انہیں ڈرائی فروٹ اور ساتھ میں دودھ دے دیتی تھی، تو اس سے اس کا نا بچوں کا اتنا گزارا ہو جاتا تھا کہ مجھے مہلت مل جاتی تھی ناشتہ بنانے کی۔ لیکن ابھی جو ہے وہ بچے اٹھتے ہیں، چھوٹا بیٹا میرا زیادہ تنگ کرتا ہے، بڑا تو پھر بھی صبر کر لیتا ہے تھوڑی دیر، لیکن چھوٹا بیٹا اتنی مہلت بھی نہیں دیتا کہ میں کچن میں جا کے کھانا ہی بنا لوں۔ مسلسل روتا رہتا ہے، مما کھانا، مما کھانا، اور میں کچن میں کھڑی ہو کے بس اسے یہی آوازیں دیتی ہوں کہ بس بیٹا بن گیا بس، اور بنا کے میں رکھتی نہیں ہوں اس وجہ سے کہ سردی ہے اور کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب بچے اٹھیں گے تو بس پھر میں نا تازہ ہی بنا کے دوں گی، بس میں اسی چکروں میں رہتی ہوں، اور بچے جو ہیں ان سے بالکل بھی صبر نہیں ہوتا۔ رات کا جو سالن تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا، تو بس پھر میں صبح اٹھ کے میں نے کہا چلو آلو انڈے بنا لیتی ہوں، اور یہاں پہ آلو انڈے بنائے میں نے پہلے، اور اس کے بعد میں کھانا بناؤں گی، روٹیاں بناؤں گی۔ اچھا، کل نا میں سب سے پہلے تو سب کو ماہ رجب کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز خواہشات اس مہینے میں پوری کرے، اور ہم سب کو عبادت کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اس مہینے میں کیا ہوا تھا، تو ان کو میں بتاتی چلوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا تھا اس مہینے میں، اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، عبادت، قبولیت، دعاؤں، رحمتوں کا خزانہ۔ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب کریں، آمین۔ اچھا، کل نا میں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہی تھی، تو رینڈملی ویڈیو میرے سامنے آ گئی جو کل انڈیا میں ڈیبیٹ ہوئی ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا اللہ موجود ہے؟ تو کیا اللہ کا کوئی وجود ہے؟ یہ ایک آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی یا اس سے تھوڑی کم کی ویڈیو ہے۔ ایک شو میں بحث چلی، ایک مفتی صاحب تھے مسلمان، آف کورس مسلمان ہی ہوں گے مفتی، اور ایک تھے جاوید اختر، ٹھیک ہے، جو کبھی مسلمان ہوتے تھے، اور یقین مانے میں حیران تھی وہ ڈیبیٹ، اس کا جاوید اختر کا جو نان سینس ٹائپ کی اس کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو دیکھ کے کہ کیا اس طرح کے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ خدا کو ہی نہیں مانتا۔ چلو ہم اگر ہندو ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی خدا کو مانتے، عیسائیوں کا بھی خدا ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور بہت سے مذہب ایسے ہیں جن میں خدا کو مانا جاتا ہے، لیکن میں ان لوگوں پہ حیران ہوتی ہوں جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے۔ مطلب وہ کیا ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے؟ اور وہ، ہم تو مشکل پریشانیوں میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے روتے ہیں، اپنی دعائیں کرتے ہیں، ہمیں تسلی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ان لوگوں پہ مشکلیں آتی ہیں تو یہ کیسے ان چیزوں سے نکلتے ہوں گے جو خدا کو ہی نہیں مانتے، جو اس کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ لیکن الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کل یہ ڈیبیٹ ہم جیت گئے۔ مفتی صاحب نے اتنے لاجیکل طریقے سے اپنی باتوں کو رکھا، اور ایسی مثالیں دی کہ جاوید اختر جو تھے وہ لاجواب ہو گئے، اور ان کو کوئی آگے سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، پہلے تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ جو وہ مفتی ہے وہ شاید پاکستانی ہے،
لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک انڈین ہی ہے، کیونکہ مجھے نا ان کی زبان سے ایسا لگ رہا تھا، وہ کچھ اردو کے ورڈز یوز کر رہے تھے، تو مجھے یہی لگا کہ یہ کوئی پاکستانی ہے، لیکن وہ ایک انڈین ہے اور اتنے پڑھے لکھے انسان تھے وہ، اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی بات کو ایکسپلین کیا کہ میرے خیال میں شاید کوئی پاکستان میں کا مفتی بھی اتنے اچھے طریقے سے وہ چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا۔ اور پلیز جاوید اختر کے ساتھ نا صاحب لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میں بہت سی ویڈیوز دیکھ رہی تھی جس میں اس چیز کو بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاوید اختر صاحب، کیا ہی ضرورت ہے اس کو صاحب کہنے کی؟ اور اس کو میرے خیال میں اس کا نام بھی جاوید اختر نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنا نام بھی چینج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اسلامی نام ہے۔ جب وہ مانتے نہیں ہیں خدا کو تو اپنا نام بھی وہ کچھ رکھے نا اپنے حساب سے۔ اور کل میں نا کومنٹس پڑھ رہی تھی، جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں کومنٹس میں گئی، کومنٹس پڑھے اور یقین مانے میں حیران رہ گئی کہ بہت سے لوگ جو نان مسلم تھے، جن کا تعلق مختلف مذاہب سے تھا، کسی نے کہا کہ الحمدللہ آئی ایم مسلم ناؤ، کسی نے کہا کہ اس ڈیبیٹ کو سننے کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور کسی نے کہا کہ اس نئے سال کے ساتھ میں اپنا مذہب بدل رہا ہوں۔ مطلب یہ تو ایک میجک ہو گیا کہ اس ایک واقعے کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور کتنے لوگ امپریس ہوئے اس چیز سے۔ بس جی اللہ پاک کا بہت بہت شکر کریں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں۔ ویسے پیدا تو جاوید اختر بھی مسلمان گھرانے میں ہوا تھا، ان کے اگر فیملی میں دیکھا جائے تو ان کے جو بڑے باپ دادا تھے وہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جاوید اختر کس لائن میں جا رہا ہے اور وہ اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے۔ بس اللہ ہدایت دے، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی ہدایت دے اور جو ہے وہ اپنے دین کی طرف واپس آ جائے۔ اچھا جی، یہاں پہ اذہان کو پڑھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ الحمدللہ اذہان نا اب اس رجسٹر پہ لکھنا شروع ہو گیا ہے۔ میں اس کو 3 ڈاٹس کی مدد سے لکھواتی ہوں، اب کوئی بھی ورڈ ہو تو 3 ڈاٹس پہ کے اوپر ہی لکھنا ہے، اور جب اس کی گریپ اس طرح سے پکی ہو جائے گی تو پھر میں 1 ڈاٹ کم کر دوں گی، 2 ڈاٹ پہ لے آؤں گی، اس طرح سے ڈاٹ ختم کرتے جائیں گے۔ اور کیونکہ اسے نا اور 2 ماہ تک اس کا ایڈمیشن کروانا ہے اسکول کے اندر، اور میری یہی کوشش ہے کہ تب تک نا یہ صحیح پراپرلی لکھنا شروع کر دے، اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ بدمعاش جو ہے اس کو عقل ہی نہیں ہے، یہ جوتا جو ہے وہ جوتا لے کے چارپائی کے اوپر بیٹھتا ہے۔ اذہان چھوٹا تھا نا میرا بڑا بیٹا، تو اس کو جوتا پہننے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ یہ سردیاں بھی ہوتی تھی تو بغیر جوتے کے یہ فرش پہ ننگے پاؤں چلتا ہوتا تھا، ساکس بھی اتار دیتا تھا، اور یہ اکثر سردیوں میں نا یہ بیمار ہی رہتا تھا۔ ہمارا بس سارا دن ایک ہی کام ہوتا تھا کہ اذہان کو جوتا ڈالنا ہے، اور اذہان کا یہ مشن ہوتا تھا کہ جوتا اتارنا ہے۔ اور ارحان کو میں نے نا بڑی جلدی جوتا پہنانا شروع کر دیا تھا، اسی وجہ سے کہ یہ جو ہے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اور اب جو ارحان ہے یہ جوتا لے کے ہر جگہ اوپر ہی چڑھ جاتا ہے، پھر خود اتارنا پڑتا ہے۔ چلو خیر، کھانا میرا بن گیا ہے، گرم مسالہ میں نے ڈال دیا ہے، اور یہ آلموسٹ 7 بجے کا ٹائم ہے شام۔ آج اذہان کو ذرا لیٹ پڑھا رہی ہوں کیونکہ اذہان نا سارا دن آج اپنی خالہ کے پاس رہا ہے۔ جب یہ ادھر چلا جاتا ہے نا تو اس کو بس ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اس نے سارا دن جو ہے وہ لیپ ٹاپ دیکھنا ہے، سارا دن کارٹون دیکھنے ہیں، اور گھر آنے کا بالکل بھی نام نہیں لیتا۔ اب اس کے پاپا جا کے لے کے آئے تھے کہ اس کو نا اب تھوڑی دیر پڑھاؤ اور اس کا ذرا دھیان جو ہے وہ اس طرف سے ہٹے۔ اچھا سردیاں ہیں نا تو دن چھوٹے ہیں، انسان بامشکل 2 ٹائم ہی کھانا کھا سکتا ہے۔ اگر صبح کو کھا لیا نا، جلدی کھا لیا، تو دوپہر کو بھوک لگے گی، لیکن اگر آپ نے ناشتہ لیٹ کیا ہے تو دوپہر کو بھوک نہیں لگتی، اور اگر آپ نے دوپہر کو کھانا کھا لیا تو شام تک بھوک نہیں لگتی۔ بس آج پھر مجھے بالکل بھی بھوک نہیں تھی، دوپہر کو میں نے کھانا کھایا تھا، ابھی پھر میں نے اپنے لیے تو روٹی بنائی نہیں، بچوں کے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے میں نے روٹی بنائی۔ اور یہاں پہ جی اذہان کے پاپا جو تھے وہ ایگ لے آئے باہر سے، گھر میں نے بوائل نہیں کیے۔ ارحان سو گیا تھا تو ہم تینوں جاگ رہے تھے، ہمارے لیے لے آئے، اور یہاں پہ جی کھانا کھا رہے ہیں۔ اور جی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ انشاءاللہ جی کل نئی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ